آیت نمبر 198 لاکن الذین اتقوا ربہم، اس کے برعکس جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا۔ اب پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ دیکھا تھا آیت نمبر 195 میں کہ ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ جن کا بہت اعلیٰ معیار تھا، ہجرتیں نظر آتی ہیں، جنگیں نظر آتی ہیں، شہادتیں نظر آتی ہیں، بہت بڑی بڑی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ اب یہاں پہ دوسرے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ان کی زندگی میں یہ سب کچھ نہ ہو، انہیں ہجرت نہ کرنی پڑی ہو، اپنے گھر بار کو نہ چھوڑنا پڑا ہو، میدان جنگ کو ان لوگوں نے فیس اپنی زندگی میں نہ کیا ہو، مگر یہ کون لوگ ہیں؟ تقوی کے یہاں پہ کیا مطلب ہوگا کہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد تھا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی کہ ایفرٹ کی، کوششیں کی، تو گویا کہ کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہیں؟ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور ان کے لیے بھی کیا ہوگا؟ لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب اس جنت میں اور پچھلی والی جنت میں الفاظ میں بھی اگر فرق دیکھا جائے تو وہاں تاکید زیادہ نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ بہت اعلیٰ معیار کے لوگ، ان کی قربانیاں، ان کا معیار بہت اعلیٰ تھا، لیکن یہ لوگ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پیارے ہیں مگر ان سے کم معیار کے ہیں، تو گویا کہ یہاں پہ جنت اس تاکید کے ساتھ نہیں سنائی جا رہی، لیکن اس کے باوجود بھی کہا جا رہا ہے کہ نزل من عند اللہ، یہ ان کے لیے ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نزل کا معنی جو بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں آتا ہے تو بس شروع میں ہلکی سی ڈرنکس وغیرہ رکھی جاتی ہیں، پانی وغیرہ ٹھنڈا وغیرہ دیا جاتا ہے، اور اصل دعوت تو اس کے بعد ہوتی ہے۔ تو جتنی جنت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں سناتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ تو محض نزل ہے، یہ ابتدائی جنت ہے۔ اصل جنت کے بارے میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے، نہ تو وہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال ہی گزرا ہے، یعنی کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ جنت کیسی ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ وما عند اللہ خیر للابرار، اور مزید جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے نیک بندوں کے لیے۔ اب یہاں پہ جو عند اللہ کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے، اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، کتنا ہے اور وہ کیسا ہے۔ پھر خیر کا لفظ جو ہے وہ نکرہ کے انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس سے معنی میں بہت وسعت آ جاتی ہے کہ وہ اتنا زیادہ ہے، اتنا بہترین ہے، اور اس میں اتنی جدت اور وسعت ہے کہ جس کو انسان سوچ ہی نہیں سکتا، مگر وہ کس کے لیے ہے؟ للابرار۔ اور ابرار کا لفظ جو ہے یہ بر سے ہے، اور بر کے اندر جو ایک معنی پایا جاتا ہے کہ ساحل کا ہونا، اور ساحل جو ہوتا ہے وہ پرسکون ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک سوچ ہی دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جنہیں نیکیاں کرنا سکون دیتا تھا، اور وہ زندگی میں ایسی نیکیوں کی تلاش میں ہوتے تھے کہ جس سے وہ اللہ کو خوش کر سکیں، تو یہ عمل کر کے ان کو سکون حاصل ہوتا تھا۔ جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس انسان کو گناہ کرنا برا لگے اور اس کو گناہ کر کے دکھ ہو، اور جس انسان کو نیکی کرنا اچھا لگے اور نیکی کر کے وہ خوش ہوتا ہو، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو ایسے لوگ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو وہاں پہ اپنے لیے بہت بڑی خیر کو پائیں گے۔